سلام على أطيب الأطيبين وارث المرسلين الإمام الحسين. سلام على أطيب الأطيبين وارث المرسلين الإمام الحسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمؤمنین والنار للملحدین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب الہنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين المطهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين والهماة المستضعفين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات ارشاد فرمائیں. صاحبان ایمان، علماء اکرام، بزرگان ملت، دھیرے دھیرے سے ہم ظہور کی طرف گامزن ہیں. ایک جملہ لیکن دو معنی نکل گئے یہاں پر. ایک تو حقیقتاً ہم ظہور کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس عشرے میں بھی ہم جو ٹاپک ہمارا ہے وہ بھی عنقریب ہم ظہور کی منزل پر پہنچیں گے. لیکن ظہور سے پہلے فتنے جھیلنا ہے، ظہور سے پہلے بصیرت حاصل کرنی ہے، ظہور سے پہلے شناخت حاصل کرنی ہے، معرفت حاصل کرنی ہے. جب تک معرفت نہ ہو انتظار بیکار ہے. انتظار اے سی کے کمروں میں بیٹھ کر کرنے سے نہیں ہوتا. ہمارا انتظار خونین انتظار ہے، خون بہانا پڑتا ہے. دشمن کے شمشیروں کو جھیلنا پڑے گا، ذلتوں کو جھیلنا پڑے گا، ہماری عزتوں کو اچھالا جائے گا دنیا میں. اسی لیے جب امام تشریف لائیں گے، دعائے ندبہ میں آپ لوگ پڑھتے ہیں اس چیز کو. امام تشریف لائیں گے، ایک بڑا آنر ہمارا جو چھن چکا تھا وہ ہمیں لوٹایا جائے گا. ظالم کو اس کے مقام پر لایا جائے گا. جیسا فرمایا گیا ہے دعائے ندبہ میں، این معز الاولیاء و مذل الاعداء. جب دنیا مضطر ہو جائے گی اس وقت یہ آواز دے گی، این معز الاولیاء، کہاں ہے دوستوں کی عزت دینے والے. کیونکہ یہ حملے ایک جانبہ نہیں ہیں، یہ حملے چوطرف سے ہوں گے ہم پر. جانی لحاظ سے تاریخ بشریت میں جتنا شیعت نے خون دیا ہے اور کسی مذہب نے نہیں دیا ہے. یہ تاریخ بشریت ہے. یہ آیت اللہ خامنئی ولی امر مسلمین، ولی فقیہ، اپنی ایک تقریر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنا خون ہمارا اس راہ میں جائے گا، جتنی قربانیاں ہوں گی ہماری،
اتنی ہماری بقا کی ضمانت ہے، کیونکہ قربانیوں سے بقا پروان چڑھتی ہے، راحتی سے نہیں۔ اگر آج کربلا بچے بچے کے دل پر سجا ہوا ہے تو یہ قربانیوں کا نتیجہ ہے یہ۔ اگر کربلا میں نہ آنے والے اور دیر سے اٹھنے والے، جس کو مذمت کی جاتی ہے، یہ شناخت معرفتی نہ ہونے کی بنا پر رہی ہے۔ شناخت معرفتی ضروری ہے امام کی، کیونکہ امام کا دور، جیسا کہ میں نے کل کی یا پرسوں کی تقریر میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا، فَأَكْمَلَ ذَلِكَ ابنہ میم ہے میم دال رحمت للعالمین، کہ اللہ اپنی اس قدرت کو مکمل کرے گا، جو آخری حکومت ہوگی، یہ امر مکمل ہوگا۔ کب مکمل ہوگا؟ آپ کیلکولیشن نہ کریں۔ انقلاب ہند اگر شروع ہوا 1920s میں یا 30s سے پہلے، 1947 میں مکمل ہوا۔ شاید سالوں میں 2 ڈیکیڈز گزر گئے، شاید قربانیاں دی گئیں۔ دیگر انقلابات بھی اسی طریقے سے وقت لگتے ہیں انقلاب آنے کے لیے، لیکن یہ انقلاب ویسا نہیں ہے۔ یصلح اللہ تبارک و تعالی امرہ فی لیلۃ واحدہ، اللہ اپنے امر کی اصلاح کرے گا سالوں میں نہیں، فی لیلۃ واحدہ، ہم لوگ سو کر اٹھیں گے، صبح میں بدل چکا ہوگا، حکومت الہی آ چکی ہوگی، اتنا تیز فاسٹ مومنٹ کے ذریعے سے۔ لیکن معرفت ضروری ہے۔ روایت میں یہ ہے کہ جو امام کے شباہتیں جو دی گئی ہیں روایت میں، وہ رسول اللہ سے دی گئی ہیں، بلکہ ہر نبی سے ہیں، لیکن رسول آخر الزمان یعنی ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ تھوڑے جوان بچے ہیں، تھوڑا سامنے آئیں تاکہ آنے والوں کو جگہ ہو جائے۔ سامنے آئیں، جلدی آئیں، سامنے تھوڑا جلدی آئیں، جلدی آئیں، مہربانی آپ کی، بہت شکریہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ شباہتیں تمام انبیاء کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ کو ظہور کے بعد جو چیزیں نظر آئیں گی امام سے، ایک نمونہ اور بریف کے طور پر انبیاء کے زمانے میں گزر چکا ہے۔ ہیبت موسیٰ و غیبت موسیٰ، موسیٰ کی ہیبت، دبدبہ، رعب، اور غیبت موسیٰ، موسیٰ کی غیبت امام کے ساتھ بھی ہے۔ امام کی 2 غیبتیں ہمارے سامنے ہیں، 2 غیبت ہمارے سامنے ہیں، ایک غیبت صغریٰ ہے، ایک غیبت کبریٰ ہے، بلکہ امام کے اور 2 غیبتیں بھی ہمارے سامنے ہیں۔ ایک 6 دن کی غیبت ہے، ایک مہینہ یا 2 مہینے کی غیبت ہے امام کی، پھر 6 سال کی غیبت ہے، اس کے بعد غیبت صغریٰ جو ہم لوگ آشنا ہیں، اور ایک غیبت ہے کبریٰ جو اب چل رہا ہے۔ 6 دن کی غیبت وہ غیبت ہے جس کی ولادت صرف اللہ، امام یعنی والد امام حسن عسکری
آپ کی پھوپھی آپ کی زوجہ کو معلوم ہے، دوسروں کو نہیں معلوم ہے، امام پیدا ہو چکے. شیعوں میں کیٹیگریز تھے اس وقت، امام کی ولادت کے وقت ہر شیعہ ہضم نہیں کرتا. 6 دن کی غیبت سے جب مرحلہ باہر آیا، چند دن بعد امام کے عقیقے کا گوشت جس وقت خاص ترین اصحاب و یاوران کے گھر گیا تو انہیں معلوم ہوا کہ امام کے گھر ولادت ہو چکی ہے. یہ فرسٹ کیٹیگری ہے، یہ جسے اشاروں سے معلوم ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں فقیہ، تفقہ، گہرائی پر نگاہ رکھنے والا. اس لیے فقہا کے سامنے اگر رمز سے بھی بات کیا جائے فقہا پہچان لیتے ہیں. ہمارا فقیہ معمولی نہیں ہوتا، ہمارے مراجع معمولی نہیں ہوتے، غیر معمولی ہوتے، ایکسٹرا آرڈینری ہوتے ہیں لوگ. ان کو معلوم ہو گیا. 6 سال بعد یا 5 سال بعد امام کی شہادت، امام کا جنازے میں آنا، نماز پڑھانا ایک خاص گروہ کو معلوم ہوا. یعنی یہ غیبتیں ہیں، یہ سب امام موجود ہے لیکن کسی کو معلوم نہیں ہے. ایک غیبت جو صغرا ہے اور کبرا ہے، یہ پاپولر ہے، یہ فیملیئر ہے، سب کے سامنے ہے، سب اس کے بارے میں جانتے ہیں. یہ غیبت ہے امام کی. اتفاق سے وہی صفات جو رسول اللہ کے صفات ہیں، انبیاء کے صفات ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے وارث انبیاء. انبیاء کی میراثیں آپ کے پاس ہیں. ہیبت و غیبت موسیٰ، موسیٰ کی جو غیبت تھی ویسے امام کی بھی غیبت. ہیبت موسیٰ، جو ہیبت دشمن کے دلوں میں موسیٰ کے وجود کے تھی، وہی ہیبت امام زمانہ کے دشمن کے دلوں میں ہوگی. ہیبت کا نتیجہ ہے کہ فرعون نے قتل عام کیا بچوں کا. ہیبت کا روب کا نتیجہ ہے، خوف کا نتیجہ ہے یہ. اور امت کے بھی وہی حالتیں ہوں گی جو حالتیں پہلی والی امتوں کی تھی، جیسا پیغمبر کی امت کی تھی. یہود کو ان کی کتابوں میں بتایا گیا، مقدس کتابوں میں بتایا گیا کہ پیغمبر آخر الزمان جو منجی ہے، نجات دینے والا ہے، وہ مدینے میں آئے گا. مدینہ اتنا مشہور نہیں تھا اس دور میں، تو یہ یہود مائیگریٹ کرتے تھے، مدینے میں آ کر بسے یہود تھے. مدینے کے اطراف نجوم شناسی، ستارے شناسی کے ذریعے سے یہ لوگ کیلکولیٹ کرتے تھے کہاں پر آئے گا. ہر جگہ جا کر اپنا ایک آشیانہ بساتے تھے. حتیٰ کرسچینٹی، یہ لوگ پیغمبر کے ذرے ذرے سے واقف تھے، جو قرآن ارشاد فرما رہا ہے پیغمبر کے بارے میں. یعرفونہ کما الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یعنی اہل کتاب، یہود و نصارہ، اہل کتاب جسے کتاب دی گئی ہے، وہ اس پیغمبر کو اس طریقے سے پہچانتے تھے جس طریقے سے ماں باپ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. اتنی نزدیک شناخت تھی. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ انتظار کرنے والے انکار کر گئے، ڈینائی کر دیا پیغمبر کو، چھوڑ دیا پیغمبر کو، مقابل میں آ گئے، پیغمبر کے خلاف پرچم لہرایا. ہسٹری ریپیٹ ہوگی دوبارہ.
دوبارہ اس منزل پر جب امام ظہور فرمائیں گے، اس منزل پر وہی لوگ منکر ہو جائیں گے امام کے، جو لوگ از اول انتظار کیا کرتے تھے۔ انکار کی دلیل یہ ہوگی کہ امام کا پیش کیا ہوا دین انہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس وقت تک ہم نے وہی دین کو فالو کیا جو اپنے رسومات سے ملا تھا، وہ دین ہمارے نزدیک محبوب تھا جو اپنے دلوں سے ملا تھا۔ قرآنی دین ہمارے پاس نہیں تھے۔ جس کے بارے میں یہ ہے کہ امام کے اس دین کے بارے میں روایت میں ہے کہ امام مرا ہوا دین کو دوبارہ زندہ کریں گے، یعنی جو دین مر چکا ہے اس کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ زندہ کس سے کریں گے امام؟ قرآن سے، قرآن کے ذریعے سے، جس میں خود اگر آپ دعائے ندبہ میں جائیں گے، دعائے ندبہ اگر آپ دیکھیں گے اس کو ویکلی ونس یا کبھی بھی آپ پڑھیں گے تو اس میں امام کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، کہاں ہے وہ جو قرآن اور اس کے احکام کو زندہ کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب دین مر چکا ہے، رسمی دین ہمارے پاس آ چکا ہے، رسومات کے ہم پجاری بن چکے ہیں، ہمارے پاس کربلائی دین نہیں ہے۔ کربلا کا ایک دن کا عاشور ہمارے پاس ہے، لیکن عاشور کی روح ہمارے پاس محفوظ ہے۔ یہ سب ایک ریالٹی ہے جو ہمیں ایڈمٹ کرنا ہے، جسے ہم فرار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ معرفت شناخت ہمارے پاس نہیں ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ دو قسم کے یتیم ہیں، ایک یتیم وہ ہے جو ماں باپ جس کے مر جائے، قابل رحم ہے۔ ایک یتیم وہ نہیں ہے، ایک یتیم وہ ہے جس کے پاس معرفت نہ ہو۔ یہ اس یتیم سے، جسمی یتیم سے زیادہ معرفتی یتیم زیادہ رحم دلی کے قابل کا ہے، کہ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، اس کے اوپر ورک آؤٹ کرنا چاہیے، اس کے اوپر پروگرامنگ کرنا چاہیے، اس کے اوپر پلاننگ کرنا چاہیے۔ دو قسم کی شناخت آج ہمارے پاس ہے، ایک شناخت ہے بیوگرافی کے لحاظ سے، اماموں کی بیوگرافی۔ امام علی پیدا ہوئے 13 رجب، شہید ہوئے 21 رمضان۔ امام حسین پیدا ہوئے 3 شعبان، شہید ہوئے عاشور۔ امام علی کے اتنے فرزندان، امام علی کی زوجہ کا نام یہ ہے، رسول کی بیٹی ہے۔ یہ بیوگرافی بیسکس میں سے ضروری ہے۔ یہی بیوگرافی پیدا ہو کر لیا اور مرتے دم تک اسی بیوگرافی پہ رہے گا تو فائدہ نہیں ہے، کیونکہ امام کو صرف اور صرف دیکھنا نہیں ہے، امام کی شناخت، پہچان حاصل کرنا ہے۔ امام کو دیکھنے والے بہت تھے، دشمن نے بھی اپنی نگاہوں سے دیکھا، شمر نے بھی دیکھا، ابن ملجم نے دیکھا، ابو سفیان نے دیکھا، خولی نے دیکھا، عمر سعد نے دیکھا، دشمنوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، لیکن ان کے دیکھنے میں اور عمار یاسر کے دیکھنے میں زمین آسمان کا فرق، ان کے دیکھنے میں اور ابو ذر کے دیکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے، ان کے دیکھنے میں اور جون کے دیکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمیں جون کی نگاہیں چاہیے، خولی کی نگاہیں نہیں چاہیے، ہمیں مالک اشتر کی نگاہ چاہیے، ابو موسیٰ اشعری کی نگاہ نہیں چاہیے۔ ہمیں امام کی شناخت چاہیے، ہمیں امام کی معرفت چاہیے، صرف بایوگرافی کے اوپر اکتفا نہیں کر سکتے۔ جب موسیٰ کے سامنے پروردگار نے فضیلت بیان کی، امام قائم کی، خدا نے بیان کیا فضیلتوں کو انبیاء کے سامنے۔ موسیٰ قائم بنی اسرائیل تھے، بنی اسرائیل کے قائم تھے، وہ امام زمانہ تھے جو نجات دینے کے لیے آئے۔
خدا نے کہا موسیٰ سے، موسیٰ نے کہا قال موسیٰ یا رب اجعلنی من امتی، موسیٰ جیسے فضیلتیں سنتے ہیں پروردگار سے فرماتے ہیں خدایا مجھے بھی اس آخر الزمان کے وسیع کی امت میں سے قرار دے۔ اللہ نے کہا چشم ضرور، لیکن شرط ہے۔ قال فأنت یا موسیٰ من امته اذا عرفته وعرفت منزلته ومنزلت اہل بیته، موسیٰ ایک شرط پر تم اس امت میں داخل ہو سکتے ہو، وہ شرط یہ ہے کہ تم اہل البیت کی منزلت پہچانو۔ بایوگرافی شناخت نہیں ہے یہاں پر، منزلت، ان کا مرتبہ، ان کا مزاج، منزلت پہچانو، اور ان کے اہل بیت کی منزلت پہچانو، تم امت میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ خود ایک درس ہے ہمارے لیے کہ امت میں ہونا یعنی منزلت کو پہچاننا ہے۔ احترام بدن کافی نہیں ہے، احترام فکر ضروری ہے۔ جب تک فکر ہمارے اندر رہے گی، ہمارے اندر ہر دن کل یوم عاشورہ رہے گا، ہر دن دین جوش مارے گا ہمارے اندر، کل ارض کربلا رہے گا۔ جہاں پر بھی ہم جائیں گے وہاں کربلا رہے گا ہمارے لیے، جہاں پر بھی ہم جائیں گے وہاں حسین ہمارے ساتھ ہے۔ اگر معرفت نہیں ہوگی حسین چاند کے ساتھ نکلیں گے اور چاند کے ساتھ ڈوب جائیں گے۔ معرفت نہیں ہوگی تو رسم ہوگا، رسم یعنی اینیورسری مارک کرنا، اتنا ہی ہوگا۔ فتنے ایسے لائے جائیں گے سامنے کہ لوگ عاشورہ کو، اس کی روح کو بھلا دیا جائے۔ فتنے ایسے آئیں گے آپ کے سامنے، بے روح عاشورہ کر دیا جائے، بے روح ایام عزا کر دیا جائے، بے روح دین کر دیا جائے، تاکہ دین کے اندر روح باقی نہ رہ جائے۔ اتنے خطرناک فتنے، امام رضا فرماتے ہیں لابد من فتنۃ سماء سلیم، فتنے کیا کرتے ہیں انسان کو؟ تاریک اور سخت ایام کو تمہارے سامنے لائیں گے۔ تاریک یعنی اندھیرا، اندھیرا مراد ظاہری اندھیرا اور جالا نہیں ہے۔ اندھیرے میں اگر کوئی چیز آپ ڈھونڈنا چاہیں گے تو مشکل سے ملتی ہے، نہیں ملتی ہے۔ اندھے سے پوچھا جائے کہ کس طریقے سے اپنی چیزوں کو حاصل کرتا ہے، اس آنکھوں کی تاریکی کے باوجود بھی وہ اپنے ہاتھوں کو اپنی چیزوں تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ اندھا ان آنکھ والوں سے بہتر ہے جو اندھیرے میں اپنی حیثیت کو نہیں ڈھونڈ پاتا۔ کرنٹ چلے جائے، آپ کو کوئی چیز اٹھانا ہے، آپ نہیں ڈھونڈ پائیں گے، کوشش کرنی ہوگی، سوچنا ہوگا، ذہن لڑانا ہوگا۔ فتنے یہ عالم پہ لائیں گے اس تاریکی میں، اس ایام میں، یعنی ان ماحول میں، ان فتنوں کے اندر آپ پہچان نہیں سکیں گے کہ حق کس طرف ہے۔ جنگ تنزیل کا زمانہ نہیں ہے، جنگ تعویل کا زمانہ ہے۔ جنگ تنزیل بقرآن یعنی آسان تھی وہ جنگ جو پیغمبر نے انجام دی تھی کہ سامنے مسلمان کے مقابل میں کفار، مشرکین، یہود، نصارہ یہ لوگ ہوتے تھے۔ یہ جنگ آسان ہے، امریکہ کے ساتھ جنگ آسان ہے، اسرائیل کے ساتھ جنگ آسان ہے، اور یہ وعدہ ہے کہ اگر جنگ ہو تو ان کی نابودی ضروری ہے۔ لیکن جنگ تعویل مشکل ہے، جنگ تعویل لوگوں کو شکوں میں ڈال دیتی ہے، شبہ ایجاد کرتی ہے۔ پیغمبر اکرم اس جنگ تعویل کو دیکھ کر گریہ فرما رہے تھے۔ امام امیر المومنین سے فرماتے تھے کہ یا علی، آپ کا زمانہ جنگ تعویل کا زمانہ ہے۔ جب امام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں گریہ فرما رہے ہو، تو امام رسول نے فرمایا کہ یا علی، آپ کے زمانے کو سوچ کر گریہ کر رہا ہوں۔
میری جنگ تنزیل تھیں، آسان تھیں، سارے مسلمان میرے پیچھے تھے، ایک طرف تھے، سامنے کفار تھے، شناخت تھی ان کی، لیکن منافق کی شناخت نہیں ہوتی۔ ہپوکریسی سے جتنا اسلام کو نقصان پہنچا اتنا کسی کو نہیں پہنچا۔ ہپوکریسی کی یعنی منافقت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ مجاہدین خلق کی طرف دیکھیں۔ مجاہدین خلق ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو منافق جو انقلاب اسلامی کے بعد ایران میں تھے، اور یہ لوگ خراب کاریاں کیا کرتے تھے۔ اگر آج ان کو فالو کریں گے آپ دیکھیں گے ان کے پاس بہترین عزاداری ہے، حجاب ہے ان کے پاس، ان کی عورتوں میں حجاب ہے۔ کم از کم جو ہم لوگ ہیں، ہماری عورتیں، ہماری خواتین، ایران کی بات کر رہا ہوں میں، بال دکھ جاتے ہیں ان کے، لیکن منافقین کے سروں پر ایسا حجاب ہے کہ ان کے بال تک نہیں دکھتا۔ ان کے نوحوں کو اگر آپ فالو کریں گے تو ان کے نوحوں کے اندر کچھ معنی پائے جاتے ہیں، جذبہ دلانے والے، لیکن منافقین ہیں۔ منافق دشمن کے لباس میں نہیں آتا، منافق مرحب و انتر کے لباس میں نہیں آتا، منافق امامے میں آئے گا، منافق شیعہ لباس میں آئے گا، منافق عزاداروں کے لباس میں آئے گا، منافق عزاداری کو سینے پر سجا کر آئے گا، منافق، لیکن اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے۔ جب تک آپ منافقین کی شناخت حاصل نہیں کریں گے تو فتنے کا ایک عظیم حصہ آپ پار نہیں کر سکتے۔ دشمن کی شناخت اللہ کی شناخت سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ سب سے پہلے اللہ نے کہا، قرآن کی آیت ہے یہ، یعنی اگر آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، فرض ڈینائی کیا آپ نے معبود کو، اس کے بعد اقرار کیا الا اللہ، سوائے اللہ کے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو بھی طاغوت یعنی ٹائرنٹس کے خلاف رہے گا، پروٹیسٹ کرے گا، اس کے خلاف اٹھے گا، اس کے بعد یؤمن باللہ۔ مومنین و صالحین کے بارے میں اللہ نے سورہ بقرہ کی ابتدا 5 آیتوں میں ختم کر دیا، کفار کے بارے میں صرف 2 آیتوں میں ختم کر دیا، لیکن منافقین کا سلسلہ جو خدا نے شروع کیا وہاں سے 17 آیتیں سورہ بقرہ میں منافقین کے اوصاف بتائے۔ سورہ منافقون نازل ہوا، اور مختلف جگہوں پر مختلف اوصاف، اگر جمع کر دیا جائے ان اوصاف کو تو ہمارے لیے ایک ڈائریکٹری بن سکتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں منافقین سے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ فتنوں کو یہ سامنے لاتے ہیں۔ جنگ تنزیل آسان ہے، لیکن جنگ تعویل، جنگ تنزیل یعنی نزول قرآن کی جنگ، دشمن کے مقابلے، جنگ تعویل، تعویل قرآن کے اوپر۔ آج جنگ تعویل کا دور ہے۔ کٹم اللہ قرآن کی آیتوں کو لیتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق تفسیر کرتے ہیں۔ دیکھیں انٹرنیٹ کے اوپر بھرا پڑا ہے، کتنا بھرا پڑا ہے۔ ایک آیت کو لیں گے، اپنی مرضی کے مطابق تفسیر کریں، تفسیر بالرائے، اپنی مرضی سے کریں گے۔ ایک حدیث کو لیں گے، اپنی مرضی سے بیان کریں گے۔ جو علماء محنت کر کر ان احادیث کو، ان تفاسیر کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کی مخالفت ہو جائے گی۔ اسے کہتے ہیں جنگ تعویل، بہت مشکل جنگ ہے۔ امام علی جس وقت فرسٹ ٹائم ہسٹری میں، اسلامک ہسٹری میں فرسٹ ٹائم جس وقت امام جنگ کرنے کو جا رہے ہیں، سامنے مسلمان ٹھہرا ہوا ہے۔ فتنے جب آتے ہیں پہلے ہی سائرن دے دیتے ہیں۔ جیسے ہی قتل عثمان ہوا مدینے میں، اس کے بعد جو ہلچل چلنے لگی مکے کی طرف، طلحہ و زبیر مکے کی طرف جانا، ہائی آفیشیلز وہاں پر وزٹ کرنا، امام علی کو معلوم ہو گیا کہ کچھ پکڑا ہے وہاں پر، جس کا رزلٹ نزدیک ترین جنگ جمل میں دکھائی دیا۔ لوگ سرگردان تھے، امام علی سے جوان، آپ جیسے جوان جا کر پوچھتے تھے یا علی حق کس طرف ہے؟
ایک طرف زوج نبی، ایک طرف طلحہ، ایک طرف زبیر، ایک طرف ایسے ایسے لوگ، اور دوسری طرف آپ خلیفہ. حق کس طرف ہے؟ امام نے جو جواب دیا وہاں پر ڈائریکٹ نہیں کہا کہ میں حق ہوں. امام نے معیار بتایا حق کو پہچاننے کا، اور میں حق کے ذریعے سے چہرے پہچانوں، چہرے کے ذریعے سے حق کو نہیں پہچانوں. بڑی بڑی داڑیاں دیکھ کر حق کو نہیں پہچانو، بڑے بڑے امامے دیکھ کر حق کو نہیں پہچانو. حق کو پہلے سمجھو، خود چہرے سمجھ میں آئیں گے. یہ جنگ تعویل ہے، اسے سمجھنا پڑتا ہے. حق کے کانسٹیٹیوشن سے واقفیت حاصل کرنی پڑتی ہے، ورنہ فتنہ اتنا قریب ہوگا. فیہا کل بطانت ولیجہ، نزدیک ترین رشتے ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے. فتنے ایسے اٹھیں گے، نزدیک ترین رشتے. کوفے کو فتنے نے ایسا گھیرا تھا، 2 سگے بھائی، ایک بھائی ابن زیاد کے لشکر میں یعنی یزید کے لشکر میں، ایک بھائی ابو عبداللہ کے پاس. جنگ صفین میں باپ امیر المومنین کے پاس، بیٹا معاویہ کے لشکر میں. فتنے توڑ دیتے ہیں انسان کو. سول ڈسٹربنس یہ کام کرتی ہیں. اگر آپ نہج البلاغہ کے سیر کریں گے تو کلمات خسار میں جو پہلی حدیث امام کی فتنوں کے بارے میں، کن فی الفتنۃ کابن اللبن لا ظہر فیرکب ولا ذرع فیغلب، کہ فتنوں کے عالم میں، سول ڈسٹربنس میں اس طریقے سے رہو، اس اونٹ کے بچے کی طریقے سے رہو، نہ دودھ دینے کے قابل ہو، نہ سواری کے قابل ہو. نہ فتنوں کو سوارو، نہ فتنوں کو پھونک مارو. کل میں فتنوں کی بحث شروع کیا تھا، آج میں آپ کو فتنوں کے بچنے کے چند طریقے بتاؤں گا، کیونکہ بہت ہیں، 20 سے زیادہ ہیں. میں آپ کے سامنے صرف 5-6 جو امپورٹنٹ ہیں وہ پیش کروں گا. بعض ایسے فتنے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اس میں آپ کو فرنٹ لائن میں رہنا پڑے گا، پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اگر پیچھے ہٹیں گے مار پڑے گا. لیکن بعض فتنے ایسے ہوں گے دنیا کے اندر کہ آپ کو آپ کو زمین سے لگ جانا ہوگا، اٹھنا نہیں پڑے گا، تماشا دیکھنا ہوگا. روایت میں بعض ایسے فتنے آئیں گے کہ آپ اٹھ کر کسی کا سپورٹ نہیں کر سکتے، آپ کو زمین پہ لگنا پڑے گا. مثلا صدام اور امریکہ کا فتنہ ایک بڑا فتنہ تھا. یہ جوان بچے، بہت سارے بچے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. 91 کے بعد ان کی پیدائش ہوئی، 92 کے بعد جب فرسٹ ٹائم بش سینئر نے حملہ کیا تھا عراق پر. اس کے بعد 2003 میں پوری طور سے یعنی کانکر کیا تھا عراق کو. پہلا فتنہ 1991 بش سینئر نے حملہ کیا تھا. اس وقت صدام ایران کی مدد مانگ رہا تھا. ایران اور عراق کی جنگ ختم ہوئے صرف 3-4 سال ہوئے تھے. صدام نے پرستاؤ بھیجا تھا، آفر دیا تھا ایران کو کہ آپ ہماری مدد کے لیے آئیں. اسلاموفوبیا کی پہلی جنگ جب شروع ہوئی تھی، اس پہلی جنگ کا نعرہ یہ تھا، یعنی وار اگینسٹ ٹیررزم. اگر آپ انٹرنیٹ میں جائیں گے تو مل جائے گا آپ کو، وار اگینسٹ ٹیررزم، وار آن ٹیرر. امریکہ کا نعرہ، یہ بش اس کے بیٹے کا نعرہ تھا، یا سب اس جنگ میں ہماری طرف یا ہمارے دشمن کی طرف. یہی صدام. اس وقت ایران پر نگاہیں تھی سب کی. ایران خطا نہیں کر سکتا اس لیے کہ ایران فتنہ شناس تھا، رہبریت فتنہ شناس تھی. ایران کی لیڈرشپ بصیر تھی، کیونکہ آپ کے ہدایات کے اوپر اگر آپ فالو کریں گے، رہبر کی تقریروں کو اگر آپ فالو کریں گے، رہبر کی پلاننگز 4-5 سال کی نہیں ہیں، رہبر کی پلاننگز طویل ہیں. جو ایران اتنے دشمنیوں کے باوجود بھی جو بچتا ہوا چلا آ رہا تھا، جو چلا آ رہا ہے اور آئندہ بھی بچے گا ایران، اسی رہبر کی پلاننگ کی وجہ سے. اس وقت ایران نے کاملاً پرچم اٹھا دیا کہ ہم کسی طرف نہیں ہیں.
کیونکہ جب اگر اس فتنوں میں دخل دیں گے تو دشمن وہاں پر دوسرا کام کرے گا. یہ فتنے ناکام ہونا تھا. ایک بڑی قربانی شیعت نے دی تھی، انتفاضہ شعبانیہ. اسے نوٹ کر لیں آپ لوگ، ذہن میں رکھیں، ویسے ویڈیو بھی بن رہی ہے. انتفاضہ شعبانیہ 1992. یہ خطرناک میسیکر تھا حرم امام حسین کے اندر. اس کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور کئی جگہ بتا چکا ہوں. اس کو کہا گیا انتفاضہ شعبانیہ. شعبان کے مہینے میں یہ صدام ملعون کا جو داماد تھا وہ ٹینکس لے کر کربلا آیا تھا، اور ٹینکس کے اوپر، ہتھیاروں کے اوپر یہ لکھ دیا تھا لا شیعۃ بعد الیوم، لا شیعۃ بعد الیوم. آج کے بعد سے شیعہ نام کی کوئی شے نہیں ہے. اس سے پہلے صدام سے کہا گیا تھا، صدام نے حکم دیا تھا تو اس سے کہا گیا تھا 60% شیعہ ہیں ہمارے پاس. صدام نے کہا کہ سب کو مار دو. ٹینکس لے کر آیا، لوگ حرم امام حسین میں. کتنے لوگ تھے حرم امام حسین میں؟ 100 میں تھی تعداد. 300 اس وقت قتل ہوئے تھے. تو اس نے کہا تھا کہ تم لوگ کس طرف ہو؟ نعوذ باللہ اس حسین کی طرف ہو یعنی ابو عبداللہ، یا اس حسین کی طرف ہو یعنی صدام. 300 میں سے صرف 2 لوگ وہاں سے آ گئے. یہ ہسٹری ہے یہ، اور کوئی پرانی ہسٹری نہیں ہے. 3 ڈیکیڈز پرانی ہسٹری ہے. جوان بچوں کو اس انتفاضے کے اوپر تحقیق کرنا چاہیے کہ کتنی قربانی ہم لوگوں نے دی ہے. اس کے بعد جو اس ملعون نے عراق پر یعنی کربلا معلی پر جو حملہ کیا تھا، کربلا کے صحن کی زمین خون سے اپنے پیروں کے ان ٹخنوں تک آ چکی تھی. یہ قربانی شیعت نے دی ہے. جو جس کے اندر کربلا کے آثار تھے اس کو قتل کیا، جیسا باقر الصدر، بنت الہدا. یہ شہداء ہیں، یہ عظیم ترین 2 شہداء ہیں جو کربلا کے آثار ان کے اندر تھے. سارے رشتے ختم ہوتے ہیں فتنے کے ذریعے سے. سارے رشتے ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، امتیں بڑھ جاتی ہیں فتنوں کے ذریعے سے. بنی اسرائیل ایک قوم تھی، فتنوں نے انہیں 12 کر دیا، ٹکڑے کر دیا. وہ ان کا پانی پینا پسند نہیں کرتے تھے، وہ ان کا پانی پینا پسند نہیں کرتے تھے. اللہ نے ان کے خاطر 12 راستے بنائے دریا میں. اتنے اس قدر خطرناک ہوتے ہیں کہ معصوم کو مشکل ہوتا ہے سنبھالنا فتنے. یومئذ شأن یغنی، فتنے میں لوگ اپنی فکر کریں گے، کسی اور کی فکر نہیں ہوگی، امام کی فکر نہیں ہوگی، اپنی فکر کریں گے. حال یہ ہو جائے گا کہ اس وقت لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے. یعنی دنیا کے اندر ایک قیامت دیکھی جائے گی. قیامت میں کیا ہے؟ لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال فائدہ پہنچانے والا، نہ اولاد. ماں بیٹی کو نہیں پہچانے گی، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا. یہ عالم ہوگا قیامت کا نفسا نفسی. دنیا کے اندر اس کی ایک جھلک ہم دیکھیں گے. جس طریقے سے نیگیٹو میں یہ جھلک دیکھیں گے، پازیٹو میں بھی دیکھیں گے. اشرقت الارض بنور ربہا، کہ زمین اشراق ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی. کس سے؟ اپنے رب کے نور کے ذریعے سے. یہ فتنے اس طریقے سے. اب ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ضروری ہے. اب یہاں سے آپ لوگوں کا ہے. سب سے پہلی چیز شفاف سازی. شفاف سازی یعنی ٹرانسپیرنسی. آپ اگر دل کے اندر کوئی بات رکھیں گے، آدھی بات ظاہر کریں گے، آپ اپنے مقصد تک نہیں پہنچیں گے. شفافیت. آپ سوال کرو، کھل کر سوال کرو.
علماء سے سوال کرو، کیونکہ قرآن خود اس چیز کو اعلان کر رہا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ معلوم نہیں ہے مسئلہ، عالم سے سوال کرو۔ آؤ اس سینٹر کے اندر، بازو میں رہتے ہیں آپ لوگ، یا آپ کے محلوں میں جو عالم ہے اس کے پاس جاؤ، جا کے بولو یہ میرے سوالات ہیں۔ جیسے جیسے ذہن میں کوئی سوال آئے امام زمانہ کے بارے میں، ان کی عصمت کے بارے میں، ان کی حکومت کے بارے میں، ائمہ کے بارے میں، حضرت زہرا کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، فوراً سوال لکھ لینا۔ اس لیے کہ علم کو زنجیروں میں قید کرو، علم کو زنجیروں میں یعنی قلم کی زنجیروں میں قید کرو، ورنہ ذہن میں ایک بات آئے گی، تھوڑی دیر میں بلیک ہو جائے گا پورا، یعنی ختم ہو جائے گا، وہ پھر یاد کرنا پڑتا ہے۔ وہ جیسے ہم جیسے لوگ ہیں ایبسینٹ مائنڈیڈ لوگ، لکھ کے لانا پڑتا ہے۔ فوراً لکھ لیا کرو، ٹیلی فون ہے اٹھاؤ، نوٹ، فوراً لکھ لو اپنا سوال۔ ایک ہفتے میں اپنے سوالات کو جمع کر جاؤ اپنے محلے کے عالم دین کے سامنے، زانو ادب طے کرو، اس استاد سے سوال کرو۔ اگر اس سے بڑا جواب چاہیے، مثلا کیونکہ علماء بھی معصوم نہیں ہوتے، ہم کو بھی ریسرچ کرنی پڑتی ہے، جواب نہیں دے سکے، انہی کے ذریعے سے ایک اچھا سوال بناؤ، مرجع تقلید کے پاس میل کرو۔ اگر شفافیت نہیں رہے گی تو تمہارے اس کمزور حربے میں دشمن اس طریقے سے وار کرے گا کہ لوگ، آج دیکھو کیا کیا حال ہو چکا ہے لوگوں کا، شیعت کی خوبصورتی کو مٹا دیا گیا، عورتوں کے اندر بعض وائلڈ ریچولز، رسومات، مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی عادی کروایا گیا، اس طریقے سے کہ ان کے چہرے بگڑ جائے۔ دشمن یہی چاہتا ہے، دشمن ذلیل ترین ہوتا ہے، دشمن نہیں چاہتا کہ شیعہ کا چہرہ خوبصورت رہے۔ معاویہ کو پسند نہیں تھا کہ حسن کی خوبصورتی اس کے سامنے چمکے، اس نے کہا کہ ایسا زہر بناؤں گا کہ حسن ابن علی کا چہرہ ختم ہو جائے گا۔ چہروں کو ختم کرو، عورتوں کو اسلامی ہویت سے نکال کر غربی ہویت میں لایا جائے۔ تنگ کپڑے ہیں، آج کل فیشن ہے تنگ کپڑوں کا، عورتوں میں، مردوں میں، جوان لڑکوں میں۔ امام حسین کی ایک بات یاد کرو جوانوں، آپ لوگ درست ہے آپ فیشن کے لیے پہنتے ہیں، میں آپ لوگوں کی جوانی کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک بات ابا عبداللہ الحسین کی یاد کرو۔ امام فرماتے ہیں تنگ کپڑے ذلت لے کر آتے ہیں۔ زہرا کا لال جھوٹ تو نہیں بول سکتا نا، تنگ کپڑے ذلت لے کر آتے ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے ایھا المؤمنون لا تشبہوا بالیہود، اے مومنو تم لوگ یہود کی شباہت اپنے اندر نہیں لاؤ۔ یہود کی شباہت ہوتی ہے، داڑھی کے کٹنگ میں بھی یہود کی شباہت ہوتی ہے، کپڑوں کے سیٹنگ میں یہود کی شباہت ہوتی ہے، ہر چیز کی الگ الگ ہوتی ہے۔ جہاں پر دنیا ملاؤں کے داڑھی سے تنگ آ چکی ہے، وہیں پر ویسٹرن داڑھی کی کٹنگ دنیا کرواتی ہے۔ آج کل تو نہ جانے کیا کیا لگاتے ہیں، کیا کیا کہاں سے کاٹتے ہیں، ہر چیز کا ایک فرہنگ ہے۔ اسلامک فرہنگ نیچرلٹی کے اوپر ہے کہ تمہارا چہرہ نیچرل ہو، کپڑے سمپل ہو، اچھے ہو، شفاف رہو، امبیسڈر بنو، اسلام کے امبیسڈر، امام زمانہ کے امبیسڈر بنو، فرہنگ غرب کے نہیں، ویسٹرن کلچر کے نہیں۔ قرآن کی آیت ہے، سامری کے بارے میں ہے، گائے کے بارے میں، گائے کے بارے میں اجلن جسدن لہو خوار، اجلن جسدن لہو خوار، یعنی گائے بچڑے کے بارے میں کہ ایک ایسا بنایا تھا سامری نے، لوگوں کو بچڑا اٹریکٹ کر رہا تھا،
لوگوں کو نزدیک کر رہا تھا. یلوئش بچھڑا. یہ لوگ پیلے پن کے کافی گرویدہ تھے. یہ پیلا پن ہر جگہ لاتے تھے یہ لوگ, یعنی زردی, پیلی گائے, سونے کا بچھڑا, یہ سب. اور یہ آج اپ گریڈڈ ورژن میں دنیا کے اندر بالوں کو پیلے کرنا. اجلن جسدن لہو خوار, اپنی شکل کو سامریت کے فرہنگ میں ڈھال دینا. یہ دشمن کا عملہ ہے. جب تک ہم اپنے دین کے اندر شفاف نہیں رہیں گے تو ظاہر بات ہے ہم اپنے فرہنگ کو اچھی طریقے سے لا سکتے ہیں. چونکہ ہمارے دین کے اندر کٹ ملاؤں نے اور ایسے نادانوں نے دین کو غلط طریقے سے پیش کیا, جوانوں کے دل میں دین کی الفت کم ہو گئی, دشمن نے اسے اپنا شکار بنا لیا. امام علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں, من ضیعہ الاقارب اوتی لہ الابد, جسے اپنے چھوڑ دیتے ہیں اسے پرایا اٹھا لیتے ہیں. انتظار کر رہا ہے, برٹش انتظار کر رہا ہے تمہیں اٹھانے کے لیے, تم سے خدمت لینے کے لیے. شیطان انتظار کر رہا ہے تم سے خدمت لینے کے لیے, اس لیے کہ پہلے ہی اللہ سے اس نے چیلنج کیا تھا. شیطان پرست قوم انتظار کر رہی ہے. اب ایک دو جلسوں کے بعد, یعنی ایک دو مجلس کے بعد, امام کے دشمن, 3 عظیم دشمن جو میں نے پہلے کہا تھا, اس کے بارے میں بات کروں گا تو اس میں یہ سب چیزیں آ جائیں گی. اتنے شفاف سازی. 1 2 تفقہ, بصیرت, گہرائی میں نگاہ رکھنا. یعنی ہر آواز کے پیچھے نہیں جا سکتے. جسے خدا نے خوار کہا, خوار یعنی دیکھیے 2 قسم کی آواز ہوتی ہے. ایک آواز اللہ نے خوار کہا, ایک آواز اللہ نے یعنی موسیٰ کو کہا کلیم اللہ, اللہ سے کلام کرنے والے, وہ بھی آواز, یہ بھی آواز. لیکن یہ خوار جس کے اندر کچھ نہیں, بھاں گائے کی آواز آتی ہے, اس طریقے کی آواز ہے یہ. لیکن موسیٰ کلیم تھے, اللہ سے بات کیا کرتے تھے موسیٰ. تو یہ دونوں آوازوں میں فرق ہے. ہر میوزک تمہارے لیے جائز نہیں, ہر ایک کی دعوت تمہارے لیے جائز نہیں ہے. یعنی 2 جگہ سے. میں نے کہا نا آخر الزمان میں جب امام ظہور فرمائیں گے, ایک صدا ایسی ہوگی کہ خانہ کعبہ کے پاس سے اٹھے گی, ساری دنیا میں پھیلے گی. اسی کے پیرلل 4 صدائیں آئیں گی. بعض روایت میں 6 آوازیں آئیں گی جو تمہیں دعوت دیں گی. وہاں پر کنفیوز ہیں, پہلے جائیں گے ایک آواز کے پیچھے, دوسری آواز آئی, آپ کو لگے گا کہ وہاں پہ جانا ہے. آج شیعت کا یہ عالم ہے, امامے والے ڈیوائیڈ ہو چکے, پتہ نہیں کس کے پاس جانا ہے. جوان پریشان ہو جاتے ہیں. اگر میں آؤں گا تو میں کہوں گا, چونکہ زیب پیلس کا مسئلہ ہے, میں کہوں گا کہ ولی فقیہ کے پاس آنا ہے, آپ سنیں گے ولی فقیہ. دوسری طرف جاؤں گا جہاں پہ دوسرا کلچر ہے, دوسری آئیڈیالوجی ہے, وہاں پہ جا کر کوئی دوسرا کہے گا کہ نہیں ہماری طرف آنا ہے. کنفیوز ہو جائیں گے آپ لوگ, کون حق ہے معلوم نہیں ہوگا. اس کے واسطے یہ سب چیزیں بہت ضروری ہے. علم کا اضافہ کرنا ضروری ہے, صرف دنیاوی علم نہیں, دینی علم بھی, جس کے اندر سارے معنویات مادیات ہیں. قرآن کا علم, قرآن کا ترجمہ, قرآن کی تفسیر. میں ایک شہر مجلس پڑھنے گیا تھا ابھی ریسنٹلی, لاسٹ منتھ. اس شہر کے اندر خدا سلامت رکھے ایک شخص جو آپ ہی کے خوجہ کمیونٹی میں سے ہیں, انہوں نے 18 پاروں کا قرآن, تفسیر نمونہ 18 جز انہوں نے پیور ہندی میں ٹرانسلیٹ کر دیا ہے. پیور ہندی میں, یعنی 50 کروڑ ہندی اسپیکنگ لوگ ہیں ہندوستان اور باہر. انہوں نے ایکسپلین کیا تو ان کے لیے ایک تفسیر نہیں ہے, قرآن کا ترجمہ ہے.
ہندی میں ہے ترجمہ، دوسرے زبانوں میں، لیکن تفسیر نہیں۔ مجھے شوق ہوا دیکھ کر، ہندوستان کے اندر ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں ایک 65 سالہ آدمی یا 70 کے قریب والا آدمی اس عمر میں اتنے جلد یا اتنے سورے یا جز کی تفسیر ہندی میں کر دیا ہے، نہ کہ سوروں کا ٹرانسلیشن، تفسیر نمونہ کتنے جلد ہیں ہمارے پاس؟ تفسیر نمونہ حضرت آیت اللہ العظمہ مکارم شیرازی کی ہندی میں، اور تجدید نظر کرنے والے اس تفسیر کی ایک ہندو صاحب ہیں، اتنا انہوں نے نگاہ کیا اس کے اوپر کہ یہ ہم سے زیادہ ہیں ماشاءاللہ سے، گہرا علم ہے ان کے پاس، قرآن برکتوں والا علم ہے۔ جس دن تم قرآن سے جدا ہو جاؤ گے، خدا شکایت کر رہا ہے قرآن میں، کان محجورا، یعنی چھوڑ دیا گیا، اس کو اگنور کر دیا گیا، اگنور۔ اور یہ خطرناک ہو جاتا ہے یہ اگر قرآن کا علم ہمارے پاس نہ ہو، کیونکہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے ہمارے پاس جس میں ہر چیز ہے، مادیات بھی ہے، معنویات بھی ہے، آپ کی ہر چیز کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہے قرآن۔ موسیٰ سے اللہ نے پوچھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے ایک سوال تھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، انہوں نے لمبا جواب دیا، یہ عصا ہے جس سے میں سہارا لیتا ہوں، پتے توڑتا ہوں، گایوں کو چراتا ہوں، جس سے یہ کام کرتا ہوں وہ کام۔ قرآن ڈسکس کر رہا ہے اس چیز کو، یعنی ولی خدا کہ ایک سہارے سے اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک قرآن ہے لیکن اس کے اندر دنیا بسی ہوئی ہے، نہ جانے کتنے لوگوں نے اس کے ذریعے سے ہدایت پا گیا۔ اپنے علم کو اضافہ کریں، نگاہ جزئی اور کلی، ساری چیزوں پر نگاہ، ہر چیز پر نگاہ ہونا چاہیے آپ کی۔ دشمن کے نیوز پیپرز بھی آپ کے سامنے ہونا چاہیے، دوست کے نیوز پیپرز بھی۔ آپ کو ساری دنیا کے میڈیا کو واچ کرنا ہے، ساری دنیا مطلب سارے میڈیاز میں۔ ایک میڈیا کی جنگ کے بارے میں بتاؤں گا کہ میڈیا کس طریقے سے، یعنی ساری چیزیں کس طریقے سے انسان کو بلیک آؤٹ کر دیتی ہے۔ جو دنیا جو چاہ رہی ہے، دنیا چاہتی ہے کہ لوگ ڈیپ میں نہ جائیں، انالائز نہ کریں بیٹھ کر، صرف سرخیاں پڑھ کر گزر جائیں۔ آج کی میڈیا یہی ہے، صبح میں جو سرخیاں شروع کرتی ہے شام تک وہی چلاتی ہیں، سرخیاں پڑھ کر گزر جائیں، اسی حد تک محدود رہیں، ڈیپتھ میں نہ جائیں۔ دنیا کا سب سے منفور میڈیا جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، صرف شیعہ نہیں، سنی بھی، کرسچنز بھی، سب سے منفور میڈیا بی بی سی ہے، اور بی بی سی اتفاق سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے دنیا کے اندر۔ کہ وہ اگر ایران کی مخالفت کرنا چاہے، رہبر کی مخالفت کرنا چاہے، وہ مخالفت کھل کر نہیں کرتا ہو، وہ مخالفت کے طریقے ہوتے ہیں اس کے پاس، پہلے بتا چکا ہوں میں۔ پہلے جیسے انقلاب آیا تھا تو امام خمینی کے نعرے لگتے تھے، یعنی امام خمینی کے سامنے امام۔ بی بی سی نے بھی شروع کیا تھا یہ نعرہ، امام خمینی، امام خمینی، لیکن ساری دنیا کی میڈیا میں پہلا بی بی سی تھا جو امام کو کٹ کر کے ڈیلیٹ کیا، لفظ امام کو آیت اللہ خمینی کہنے لگا۔ اس کا راز کسی کو معلوم نہیں ہو، کسی نے توجہ بھی نہیں دیا، اگنور کر دیا، راز کسی کو معلوم نہیں ہوا۔ بعد میں پتہ چلا کہ کیوں امام کو کٹ کیا۔ بی بی سی شیطان ہم سے پہلے اشنا تھا امام سے۔ اس کا ماننا یہ تھا کہ جہاں لفظ امام آ جائے وہاں پر امت ضروری ہے، اس لیے ہم امام کا ٹائٹل نہیں دیں گے۔ امت تھی، یعنی سب سے خطرناک ترین میڈیا دنیا کا، اور اتفاق سے سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہر چیز باور کردنی، یعنی بھروسے کی نہیں ہوتی، آپ کو ڈیپتھ میں جانا ہے۔ عاشور کے بارے میں بھی کہے گا وہ،
ولایت غدیر کے بارے میں بھی کہے گا، وقت آئے گا کہے گا، اس سے کیا پڑا ہے، لیکن اسی کے اندر ڈویژنز پیدا کرتا ہے۔ توقع، نگاہ جزئی و کلی ایک ساتھ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ بعض چیزوں کو پڑھ کر چھوڑ دیا، بعض چیزیں۔ آج کے جوان ماشاء اللہ سے ان کے پاس ہیں ٹیلی فونز وغیرہ، وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے زمانے میں بچپن میں یہ عالم ہوتا تھا کہ ہم خود اس کے وٹنس ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ ہمارے بزرگ جب تک نماز فجر کے بعد ایک پیپر کے ہیڈ لائنز نہیں پڑھا دیتے تھے، اس وقت تک ہم اسکول کی تیاری اور ناشتے کی تیاری نہیں کر سکتے تھے۔ یہ عالم تھا وہ زمانے میں، لیکن آج ختم ہو گیا۔ آج میننگ لیس شوز لوگوں کو گرفتار کر چکے، یوز لیس گفتگو لوگوں کو ہائی جیک کر چکی، اسٹوپڈ سیریلز لوگوں کو اپنا کریزی بنا چکی، کہ کس طریقے سے یعنی ایک تسخیر قلوب کا ایک ایسا دنیا نے، طاغوت نے ایک ایسا طریقہ لایا، تسخیر قلوب یعنی دلوں کو جیتنے کا، بچوں سے لے کے بڑوں تک تسخیر قلوب کریں کارٹونز کے ذریعے سے، اور ایسے ویسے کارٹونز نہیں، کافی سالوں آگے چل کر سوچ کر اس کی بایوگرافی بنا کر آگے کی کس طریقے سے یہ سب بنے گا۔ ٹرمپ آج پریزیڈنٹ بنا، 2001 میں اس ٹرمپ کے کارٹون یعنی پریزیڈنٹ شپ کے کارٹون بن چکا تھا۔ ٹرمپ آج بنا پریزیڈنٹ 1.5 سال پہلے، 2 سال پہلے، زیادہ دیر نہیں ہے، لیکن 2001 میں کارٹون بن چکا تھا۔ کریزی کرنے والے، اسپائڈر مین، سپر مین، بیٹ مین، کریزی کرنے، دلوں کو تسخیر کرنے والے کہ بچہ اسکول سے آنے کے بعد اس کے انتظار میں بیٹھ جائے۔ جن گیری کا خوف لوگوں کے دلوں میں ڈالنا، جیسا ہیری پوٹر کو بنا کر جن گیری کا خوف، اسی کے اندر ایڈیشنز کر کے جن گیری کا خوف، ایکشن اور آرمی موویز کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں ہیبت ڈالنا، یہ تسخیر قلوب کے لیے کیا انہوں نے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری رعب و دبدبہ ان کے دلوں میں بیٹھ جائے، ان کے دلوں میں بیٹھ جائے رعب و دبدبہ۔ لیکن نتیجہ اصل کیا ہے؟ سٹوری کچھ نہیں ہے۔ برٹش کی آرمی انڈین آرمی سے بھی کمزور ہے، میں حزب اللہ کی بات نہیں کرتا، برٹش کی آرمی بہت کمزور ترین لوگ ہیں، یہ لوگ امریکن آرمی کمزور ترین لوگ ہیں، صرف مجللات ان کے اوپر اس طریقے سے آ گئے کہ لوگوں کے دلوں میں دہشت۔ معاویہ کی آرمی کمزور ترین تھی، لیکن اس طریقے سے اس کا سیٹ اپ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں دہشت بڑھ جاتی تھی۔ یونیفارم دینا، ان کے اسلحوں کو چمکانا، یہ سامنے کا واقعہ آپ کے چند سال پہلے، 2-3 سال پہلے، یعنی ڈاکٹر احمدی نژاد کے دور کی بات کر رہا ہوں، 2-3 سال نہیں بلکہ زیادہ ہی چوک گیا، جب نیوی، ایرانین نیوی نے ان کے سپاہیوں کو پکڑا تھا، ان کے واٹرز میں داخل ہونے سپاہیوں کو پکڑا تھا، حقیقت حال معلوم کرے، کہتے ان کی پتلونیں نجس ہو گئی تھی۔ یہ رائل نیوی کہتے ہیں ان کو، رائل آرمی، آج کی فرعونیت کی آرمی، آج کے موسیٰ کے لشکر کے سامنے یہ نجس ہو گئے، یہ گریہ کرنے لگے۔ اور موویز میں کیسے بتاتے ہیں لوگ؟ ان سے بڑا کوئی وہ نہیں، منجی بتاتے ہیں، جا کر پورے ایک آدمی سارے شہر کو ختم کر دیتا ہے، یعنی ایک آدمی اتنا ویلیوبل ہو جاتا ہے ان کا۔ یہاں پر دیکھ لیا چند سرباز امام زمان، امام زمانہ کی آرمی میں سے چند، جس کے پاس اسلحے، بڑے اسلحے یعنی کلیشن کوپ سے، چند لوگ گئے، ان کی کشتی کو گھیرا، یہ لوگ ڈیفینڈ بھی نہیں کرتے، یہ لوگ کانپ رہے تھے۔ کیوں؟ اللہ دیتا ہے، اب آئیں گا، یہ بھی آئیں گا ہمارے سبجیکٹ میں، نصرت غیر متقارن، یعنی اللہ کیسے مدد کرتا ہے مقابل میں۔ ابراہیم کو آگ میں ڈالا تو کیسے مدد کی بغیر لشکر کے، سب غیر متقارن، جو سبجیکٹ آئے گا انشاءاللہ اس میں، اگر اللہ حیات دے تو اس میں آئے گا۔ تو یہ پاور ہمارے پاس ہے،
کوئی معمولی پاور نہیں ہے یہ. میری نگاہ بار بار ٹائم کی طرف جا رہی ہے، اتنا جلدی ہم 1 گھنٹہ گزار چکے ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے آئیں گے کل انشاءاللہ. یہ مشکل ایجاد کر دے اگر آپ لوگ اپڈیٹس نہیں رہیں گے، جوانوں کے لیے خاص طور سے، لڑکوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، اسکولز، کالجز اور تحقیقات، ریسرچ ورک اس میں رہتے، آپ کے لیے بہت ضروری ہے آج کے حالات سے اپڈیٹ رہنا. اگر آپ آج کے حالات سے اپڈیٹ نہیں ہوں گے تو آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ دوسری دنیا میں کیا گزر رہی ہے، آپ کے بھائیوں کے ساتھ کیسا قتل عام ہو رہا ہے، کس طریقے سے مارا جا رہا ہے. اگر آپ اپنے نفسا نفسی کا عالم دیکھیں گے، یاد رکھو ہو سکتا ہے وہ فتنے جو تکفیریوں کے آ کر سیریا کو، عراق کو ایک بڑا آزمائش کا میدان بنایا تھا، وہ فتنے یہاں پر بھی آ سکتے ہیں. تو انہی فتنوں سے بچنے کے لیے ایک اتحاد بھی ہے. اتحاد، ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن، ایک دوسرے کے ساتھ باقاعدہ محبت، مہر و محبت. کیونکہ یہ قوم مہر و محبت جب دلوں کے اندر آ جاتی ہے، دشمن کی فوج لرزنے لگتی ہے. کربلا میں کیوں 30,000 کا لشکر آیا تھا 72 کے مقابل میں؟ سوچا کبھی آپ لوگوں نے؟ کیا یہ پہلی جنگ تھی وہاں پر؟ میں نے کل کی تقریر میں، پرسوں کی تقریر میں بنی امیہ کا سسٹم بتایا تھا، کتنا بڑا سسٹم تھا بنی امیہ کا، روب و دبدبے والا سسٹم، اتنا ایکسپیرینس سسٹم. کربلا میں 72 کے مقابل 30,000 کا لشکر. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ مٹھی بھر رہے ہیں لیکن بڑے خطرناک. جب دشمن پر ٹوٹیں گے تو دشمن اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے گا. حزب اللہ کی طرح دنیا جانتی تھی یہ کم ہے، لیکن جس وقت یہ لوگ اٹھیں گے دنیا کو منہ توڑ جواب دیں گے. اسی لیے امام خمینی نے فرمایا تھا پہلے، جب آپ کی حیات میں انقلاب کے فوراً بعد، زیرو سے شروع کیا جائے. لیبنان کی عوام قابل تحسین نہیں تھی، قابل تحسین نہیں تھی لیبنان کی عوام، لیکن امام خمینی نے فرمایا زیرو سے شروع کرو، گراؤنڈ زیرو کرو، دوبارہ شروع کرو، بنانا شروع کرو ان کو، یعنی شیعت سازی کی وہاں پر. لیکن ابو ذر کی قوم تھی، حق کو جلدی ایکسیپٹ کرنے کا مادہ تھا، حجت نہیں کرتی تھی. جا کر جیسے جیسے بتایا جاتا تھا وہ لوگ سنتے تھے، اصلاح کی اپنی. آج یہ نوبت پر آ گئی کہ ہم نہ ہوتے پر بھی ان میں سے فخر کرتے ہیں. ان کے کانو قوما من اہل الدنیا ولیسوا من اہلہا. امام علی فرماتے ہیں یہ وہ قومیں ہیں جو دنیا میں رہتی ہیں لیکن دنیا والوں جیسی نہیں ہیں، یہ الگ ہے. یہ ان کا صبح و شام کلمت اللہ کے اوپر ہوتا ہے، اللہ کا نعرہ بلند کرنے کے پیچھے رہتے ہیں. صبح و شام یہ لوگ آپس میں ملاقاتیں کرتے ہیں اس عالم میں کہ پتہ نہیں کب انہیں شہادت نصیب ہو. یہ جذبہ نہیں ہے ہمارے پاس، اس لیے کہ ہم ابھی اس لیڈرشپ کے ماتحت نہیں ہیں. آج ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. اگر صرف ہندوستان کے اندر شیعوں کی امت دیکھی جائے، شیعوں کی امت میں ہزاروں رشتے نکلیں گے، ہزاروں. پیغمبر نے 72 فرمایا تھا، لیکن شیعوں میں خود زیادہ ہیں. ہر ایک کی ایک اپنی آئیڈیالوجی، ہر ایک کا ایک اپنا نظریہ، ہر ایک کا ایک اپنا حکومت کا طریقہ. ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ سب چیزیں ہیں، امام ہے ہمارے پاس، حجت ہیں اللہ کی، قرآن ہے، احادیث ہیں، لیکن سسٹم نہیں ہے، آرگنائزڈ نہیں ہے. ہم لوگ آرگنائزڈ کربلا والوں سے سیکھا ہے. حبیب ابن مظاہر کو دیکھو، تفقہ ان کے پاس تھی، فقیہ تھے. وہ فقیہ یعنی گہری نگاہ رکھنے والے، دشمن کے اوپر گہری نگاہ. اسی کے ساتھ امامت سے شناخت تھی ان کی.
اگر امام حسین خط لکھ کر کسی کو بلاتے ہیں تو اس کا مقام جانو کتنا بڑا ہے، اس کا مقام جانو۔ آنے کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہ انہیں سلام بھیجتی ہے، تو جانو اس حبیب کا مقام اللہ کے نزدیک، امام کے نزدیک کتنا بڑا ہے۔ امام نے جنرلز کو نہیں بلایا، امام نے کسی بڑے پارٹی کے ورکر کو نہیں بلایا، امام نے کسی سیاست مدار کو نہیں بلایا، امام نے کسی ہنرمند کو نہیں بلایا۔ من رجل غریب الی رجل فقیہ، ایک غریب یعنی غریب بے کس و بے یار، جس کا کوئی مددگار نہ ہو، وہ شخص ایک فقیہ مرد کو خط لکھ رہا ہے، یعنی حالات شناس شخص کو خط لکھ رہا ہے۔ اور حبیب اتنے تیار خط ملتے ہی فوراً گھر سے نکل گئے۔ راستے میں مسلم ابن اوسجہ ملے۔ مسلم نے پوچھا، حبیب یہ لشکر جو اکٹھا کیے جا رہے ہیں کہاں کے لیے، یہ کچھ پتہ ہے؟ حبیب نے کہا کہ یہ لشکر کے بارے میں ہی بات کرنا تھا تم سے۔ زہرا کا لال، نبی کا نواسا، نبی کا بیٹا اسی لشکر کے ذریعے سے گھیر لیا گیا ہے، اس کی نصرت کو میں جا رہا ہوں۔ مسلم ابن اوسجہ خضاب خرید رہے تھے داڑھی کو رنگین کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں چاہیے خضاب، اب خضاب میری داڑھی کی، خود میرا خون ہوگا۔ سارے راستے بند تھے نصرت حسین کے لیے، یعنی آج کی دور کی طرح نصرت حسین کے لیے راستے بند، لیکن جہاں پر ارادے مضبوط ہوتے ہیں وہاں راستے کھل جاتے ہیں۔ حبیب نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ سارے ناکے بند ہیں، کہیں سے نہیں نکل سکتے۔ حبیب نے ارادہ کیا، مسلم ابن اوسجہ نے ارادہ کیا جانے کا، راستے خود بخود بنتے چلے گئے۔ آئے حبیب، چلے تیزی کے ساتھ، حبیب کی زوجہ مسلم ابن اوسجہ انہی کپڑوں میں، انہی حالت میں سوار ہوئے نکل گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی وقفہ نہیں دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ عاشور کے اس عظیم کاروان سے ہم دور نہ ہو جائیں، کیونکہ اگر تھوڑی بھی دیر ہو جائے عاشور کے کاروان سے دور ہو سکتے تھے۔ جب امام حسین کربلا کی طرف جا رہے تھے، یمن کی طرف امام کا کوئی چاہنے والا قافلہ لے کر جا رہا تھا۔ امام سے پوچھا کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہو؟ فرمایا کہ کوفے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں شام سے کوفہ، کوفے سے یمن کی طرف جا رہا ہوں، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، آپ نہ جائیں ابن رسول اللہ۔ ہم نے فرمایا کہ مجھے جانا ہے، اگر آپ کو جانا ہے تو تھوڑا رک جائیں، میں قافلے کو یمن پہنچا کر دوبارہ آتا ہوں۔ ہم نے فرمایا جا پہنچا کرا۔ امام کا چاہنے والا تھا، گیا یمن، قافلے کو چھوڑا، اسی عالم میں واپس آیا۔ جب آ کر دیکھا تو کربلا میں سفرہ عاشور بند ہو چکا تھا، دیر کیا اس نے۔ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، یہ موقع ایسا تھا نہ ایک لمحہ دیر کر سکتے، نہ ایک لمحہ آپ آگے بڑھ سکتے۔ عاشور آن ٹائم چلنے کا نام ہے۔ حبیب فوراً آ گئے، مسلم ابن اوسجہ کو لے کر آ گئے۔ خوشی کی ایک لہر اہل البیت میں دوڑی۔ علی کی بیٹی کو اطلاع ہوئی کہ حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر آ چکے ہیں، سلام بھیجا۔ جب اہل بیت پہ مصیبت آتی ہے تو فقیہ اٹھ کر اس مصیبت کو ٹالتا ہے۔ جب اسلام محمدی پر جب تیر چلتے ہیں دشمن کے، تو یہ فقیہ ہوتا ہے جو اٹھ کر اپنا سینہ اس راہ میں پیش کرتا ہے۔ زمانے کو معلوم تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا فقہا پر حملہ کیا جائے گا، اس لیے ابو عبداللہ نے اپنے دور میں خط خاص طور سے فقیہ کے نام لکھ کر بتایا کہ دیکھو جب بھی مصیبت آئے گی اہل البیت پر، اہل البیت کو سب نہیں صرف فقہا چاہیے۔ آج تک وہ سنت چلتی بھی آئی۔ جیسے ہی سلام آیا حضرت زینب کا، حبیب اٹھنے کے بل نیچے بیٹھ گئے۔ واہ ویلا، کیا مصیبت ہے یہ آل رسول پر، غلاموں کو سلام بھیج رہی ہیں۔
حبیب مسلم ابن اوسجہ کو لے کر آئے، لیکن شہادت میں سب سے پہلی شہادت مسلم کی ہوئی۔ یہ ایک چھوٹے سے مصائب، بڑے عجیب اور دردناک مصائب، کہ جب مسلم ابن اوسجہ زمین پر آ گئے، تیر لگ چکے تھے، تلوار کے نشان، گلا کٹ چکا تھا، وہ رگ کٹ چکی تھی جسے حلق سے سانس لیا جاتا تھا۔ وہاں پر ابا عبداللہ بالین سر آئے، مسلم کے پاس بیٹھ گئے اور حبیب پیچھے ٹھہرے ہوئے تھے۔ مسلم حبیب کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں حبیب مسلم تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، ذرا آؤ نزدیک آ کر سنو کیا کہنا چاہتے ہیں۔ لیکن حلق کے کٹنے کی وجہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ جیسے حبیب نزدیک آئے، مسلم نے اپنے گلے کو سنبھالا، دھیرے سے آواز میں کہا، اے حبیب تمہارے جیتے جی امام پر تیر نہیں لگنا چاہیے۔ اللہ اللہ، بس وہ نوبت آئی، اب حبیب بہانہ ڈھونڈ رہے تھے، وقت آیا میدان کی طرف چلے، بس حبیب شہید ہو گئے۔ جب مسلم نے کہا ایک تیر بھی نہ لگنا چاہیے، اے مسلم، اے حبیب، نازنین بدن کی حفاظت کرنے والے سپاہیوں، عصر عاشور اٹھو، دیکھو حسین پر جو طرف سے تیر چل رہے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوند اسلام و مسلمین کی حمایت و نصرت فرما، جہاں جہاں پر بھی مومنین ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ خداوندہ پرچم اسلام کو روز بروز سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما، خداوندہ آل سعود کو نابود فرما، مسجد النبی اور مسجد الحرام کو ان کے نجس پنجوں سے آزاد فرما۔ خداوندہ علماء اعلام مراجع تقلید بالخصوص ولی امر مسلمین کو طول عمر عطا فرما، ان کے دست مبارک سے طاغوت کو شکست عطا فرما۔ خداوندہ امام زمان ارواحنا لہ الفدا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔ ماتم حسین۔